السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ مال کی بزنس ہاؤسز کی کیا طریقہ ہو کہ کیسے حلال طریقے سے مال کمایا جائے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی معین اور مددگار ہوتا ہے وہ روپیہ پیسہ اور مال ہوتا ہے، تو اس لیے حلال طریقہ میں اس کو کمانا اور پھر حلال میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے جی، جس کو اللہ توفیق دے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اولاد کو کنگال چھوڑ کے نہ جاؤ کہ وہ بھیک مانگنے لگے۔ ان کے لیے کچھ ہنر، کچھ ایسے ایجوکیشن یا ایسے کوئی بزنس اسٹیبلش کر دو جس سے جو ہے وہ لوگوں سے مانگنے نہ لگے، لوگوں کی طرف نگاہ نہ اٹھا کے دیکھے، مال والوں کی طرف۔ اس لیے دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ اچھے سے اس کا کچھ انتظام کر کے جائے جی۔ اور ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی مالدار ہونے کے لیے قرضہ نہیں لینا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ کہتے ہیں کہ جو مالدار ہونے کے لیے قرضہ ہوگا اس کو اللہ کی مدد نہیں ملے گی اور وہ پریشان ہو جائے گا، اور بھی کبھی بھی جو ہے کبھی بینک کے انٹرسٹ، یہ لون، یہ سب بالا سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان سب چیزوں میں اللہ کی مدد نہیں ہوتا۔ آدمی سمجھتے ہیں کہ ہاں دے دوں گا، کر لوں گا، لیکن بڑے بڑے خرابیاں، نقصانات ہم نے آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جو لوگ انٹرسٹ لیا اور وہ کتنا پریشان ہوا، اور جو ہے وہ مصیبت پیچھے لگ جاتا ہے جی۔ بعض مرتبہ بیماری پکڑ لیتا ہے، بعض مرتبہ بہت سارے حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو حفاظت فرمائے یہ بینک کے انٹرسٹ میں پیسے لینے سے جی۔ اور حضرت مولانا عمر صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو قرضہ جو ہے یہ دن کی جلت اور رات کی نیند حرام کی چیز ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے آدمی قرضہ سے بچتے رہے، اور اپنے کمپنی، اپنے تجارت کو اتنی اچھی سے لے کے چلے اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ بڑے بڑے کمپنی زیرو ڈیفیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کمپنی کے اوپر کوئی عیب نہ، کوئی ڈیفیکٹ نہ نکل آئے، اتنی پرفیکشن کی طرف دھیان رکھتے ہیں جی۔ کسٹمر سیٹسفیکشن اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے لندن میں دیکھا جو ٹرین کنٹری سائڈ میں جاتے ہیں وہ کتنی اچھی ٹرین ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی پلین ہے، پھر بھی دیکھا میں نے ایک جگہ لکھا ہوا کہ بھائی ہم اپنا اعتبار سے کوشش کی آپ کو بہت سارے کمفرٹ دینے کے لیے، وی ہیو ٹرائیڈ آور بیسٹ ٹو پرووائڈ یو کمفرٹ، بٹ اسٹل if you see some flaws and shortcomings, please let us know so that we can improve our services۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کو بھی اور اچھا کریں گے۔ دیکھیے ایسے کر کے چیزیں اچھی بنتے چلی جاتی ہے کہ اپنی کاروبار کو زیرو ڈیفیکٹ بناؤ، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ زیادہ چارج کرتا ہے، یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، غلط سامان دیتا ہے، اور جو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے۔ اور اس لیے یہ بڑے بزنس ہاؤسز ایسا ہے کہ زیرو ڈیفیکٹ کمپنی بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنا بیان میں بہت دفعہ ایک بات کہہ چکا کہ اپنی زندگی ایسے بناؤ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہم اپنا اولاد کو بھی یہ بات بہت کہتے ہیں کہ اپنی زندگی ایسے بناؤ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کسی بھی معاملے میں، کہ اتنی پاک صاف ستھرا زندگی ہونا چاہیے کہ کوئی، ہم نے سید علی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال میں نے دیا تھا کہ ہم نے 7-8 چیلا ان کے سامنے لگایا تھا لیکن ان کی زندگی میں کوئی عیب نہیں نظر آئی تھی۔ تو اسی طرح ہر آدمی کوشش کرے، اپنے کو ہو جاتے انسان کمی کو تو ہو جائے، کوشش کرے جتنی اچھی ہو جائے۔ اور میں نے بزنس میں دیکھا، گجرات میں دیکھا میں نے، احمد آباد میں، وہ دکاندار اپنا کاروبار میں اتنا فوکس ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، چپ چاپ ایک دم فلی فوکس ہو کے بزنس کرتے ہیں جی۔ چھوٹے چھوٹے دکان ہے ان کا، جیسے کوئی بھائی کارپیٹ کا دکان ہے، یہ کوئی کیسے بھی کوئی بھی دکان ہو بھی، لیکن وہ ایکسٹریملی فوکس، یہ نہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے، ادھر ادھر کی گپ سپ کر رہے اور جو ہے کاروبار میں دھیان نہیں، ایسے نہیں۔ بڑے عجیب میں نے احمدآباد میں دیکھا کہ اتنی زبردست طریقے سے فوکس رہتے ہیں کہ کتنا اچھی طریقہ ہے جی۔
اور کاروبار میں ہر چیز کو لکھا ہوا ہو. دیکھیے معاملات میں صاف ستھرا رہنا چاہیے. یہ دین جو معاملات سے نکل جاتے ہیں, لکھا پڑھی بعد میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. اور اگر کبھی جو زبان کے کوئی بھروسہ نہیں ہے, اگر کسی کو قرضہ دو اس کو لکھ کے رکھو, اور قرضہ سوچ سمجھ کے دو کہ وہ واپس کر پائے گا, پہلے ہی آپ سوچ لیجئے. بعد میں جھگڑا ہونا, رشتہ خراب ہونا بہت ہی بری بات ہے. کوئی اگر قرضہ آپ سے لے رہا ہے, پہلے ہی آپ دیکھیے ان کو کہ آدمی ہمارا قرضہ واپس کرنے کا صلاحیت رکھتا ہے جی. اگر نہیں رکھتا تو بھائی اگر مدد کر سکو تو کر دو, لیکن بعد میں ان کو لے کے لڑائی جھگڑا تعلقات خراب کرنا بہت ہی خراب چیز ہے. اس لیے بہت سارے لوگ قرضے دیتے بھی نہیں ہیں کہ تعلقات خراب ہو جائے گا جی. قرآن حدیث کے علم ہو صحیح کاروبار کرنے میں, یہ سب سے اہم چیز ہے. اور انکم ٹیکس کی بھی نالج ہونا چاہیے, کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ بعد میں کورٹ کچہری اور دنیا بھر کی مصیبت آ جائے. انکم ٹیکس دینا ہوتا ہے, اس لیے اس کی بھی نالج ہو کہ وہ صحیح طرح سے ساری چیز کو انجام دے جائے جی. اور کوئی بھی سامان اگر آپ کو خریدنا ہو تو آپ جو ہے 2-4 دکان میں پتہ کر کے خریدیں. کسی ایک دکان میں جا کے پسند کر کے لے لینا, یہ بعد مرتبہ دھوکہ ہو جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے 2-4 چیزوں سے پتہ کرنے سے پتہ لگ جاتا ہے اس کی عام طور سے پرائس کیا ہوتا ہے, آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے جی. تو اس لیے تھوڑا سا اس پہ معلوم کریں. اور ایک بات دین میں ہے, معاملہ کرو اجنبی کی طرح, کہ بھائی میں بھی تم کو نہیں جانتا, تم بھی ہمیں نہیں جانتا. بس صاف ستھرا معاملہ ہو. تمہیں جو کرنا ہے بھائی, جو مناسب ہے تم اپنے حساب سے کرو, ان کو بھی اجنبی کی طرح کرو. وہ تعلقات ہے, میں جاننے والا ہے, میرے رشتہ دار ہے, سب کرنے گئے نہیں, بعد دھوکہ کے سبب ہو جاتا ہے. اور یہ مشہور بات ہے کہ معاملہ کرو اجنبی کرو, کیونکہ یہ ایک چیز آج کل بہت زیادہ یہ ہو رہی ہے کہ بھائی آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے جی. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اور ایک بات کہ خاموشی اختیار کرے. بازار میں اتنا ہلہ گلا ہوتا ہے. میں نے چینائی میں جماعت میں گیا تھا, چینائی کی مارکیٹ میں سب خاموش. میں نے کہا یہ کیا, بازار میں سبزی کی بازار ہے, سب خاموش, چپ چاپ باتیں کر رہے ہیں, چپ چاپ لے رہے, چلے جا رہے. پھر میں نے آگے ہمیشہ آپ کو کہا کہ ہمیشہ دیکھیے کہ لوگ کیسے ہیں, کہ یہ دکان میں بیچا کنا ہو رہا ہے, خرید فروخت ہو رہا ہے, لیکن سب خاموش ہے جی. ہلہ گلا کیا ہے, اس سے سب چیز بہت ہی عجیب قسم کی ہوتی ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے خاموشی کی بنتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ حلال طریقے وجہ سے کمانا سنسیئر ہو کے, کیونکہ دیکھیے کیونکہ مال کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے جی, دنیا بھر کی خرچہ ہے, اور اس لیے حلال روزی کمانے کے لیے ایک اچھا خاصا محنت اس میں ہونا چاہیے. اس میں سستی گالی غفلت نہیں ہونا چاہیے, جیسے کہ اپنے ہی نقصان ہے. تو بہرحال میں نے کہا تھا آج جو ہے یہ بزنس اسکلس کی پارٹ 2 بھی میں نے کچھ موٹی موٹی باتیں جتنی اللہ میں سمجھ دی میں نے کہہ دیا, اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.